بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نوید ملی۔ میں آج مخاطب ہوں سندھ کے اندر بسنے والے سندھی بھائیوں سے، سندھ کے اندر بسنے والے اردو سپیکنگ مہاجر بھائیوں سے، سندھ کے اندر بسنے والے پنجابی اور پٹھان اور بنگالی مارواڑی اور بلوچ بھائیوں سے۔ سندھ کی خوشحالی آپ لوگوں کی خوشحالی ہے۔ آپ لوگ صدیوں سے سندھ کے اندر مقیم ہیں۔ سندھ کے اندر خوشحالی نہیں آئی، اس کی ریزن یہ ہے کہ سندھ کے ساتھ، سندھ کے اندر جو مخلص لیڈر ہے اس کو کسی نے پہچانا نہیں، اور جو مخلص نہیں ہے مختلف قسم کے راگ الاپتے ہیں، بات بات کی بولیاں بولتے ہیں، بڑی شعلہ بیانیاں کرتے ہیں، عوام ان کے پیچھے لگ کر خود کو تقسیم کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ سندھ کے اندر ڈاکو راج قائم ہو جاتا ہے، سندھ کے اندر لا قانونیت ہو جاتی ہے، سندھ کے اندر ناانصافی ہو جاتی ہے۔ سندھ کا واحد شہر کراچی ہے جو دنیا کا بڑا شہر ہونے کے ناطے سہولیات کا فقدان ہے، اور اس کے اندر جو سہولیات اور وہاں پر جو انتظام ہے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے برابر بھی نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے عوام نے ہمیشہ سے فیصلہ کرتے وقت سوچ بچار نہیں کی۔ آج کی اس ویڈیو میں سندھ سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا اپنے سندھ کے بھائیوں کو ایسا مشورہ دینے لگا ہوں، یہ انشاءاللہ مشورہ آپ لوگوں نے سن لیا، عمل کر لیا، مجھے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ خوشحال ہوں گے، سکون سے ہوں گے، آپ پاکستان سے پیار کریں گے، پاکستان ترقی کرے گا، لیکن آپ کا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا اس ویڈیو نے بہت فائدہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو سن لی، سننے کے بعد اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اس ویڈیو کو آگے پہنچا دینا ہے۔ تھوڑے سے منٹوں کی گفتگو ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ سندھ کو کس طرح سے سندھ کے لوگوں نے لوٹا اور الزام پنجاب پر لگایا، وفاق پر لگایا، کون کون سے لوگوں نے وفاق کا نام استعمال کر کے ذاتی مفادات حاصل کیے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ بہت انفارمیٹو ہوگی۔ آپ نے اس ویڈیو کو سندھی، بلوچ، پنجابی، پٹھان بن کر نہیں سوچنا، ایک محب وطن پاکستانی بن کر آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے، پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی۔ اگر آپ نے لسانیت کا چشمہ نہ اتارا اور آپ نے یہ ویڈیو سن لی تو پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ سندھ کے اندر دو جماعتیں بڑی، ایک پیپلز پارٹی، دوسری MKM، اور تیسری جماعت جو ہے وہاں پر پیر پگارا صاحب کی فنکشنل لیگ ہے۔ میں سب سے پہلے بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی نے عوام کو بڑے سال تک دھوکہ دیا کہ ہم اقتدار میں آئیں گے، روٹی کپڑا اور مکان دیں گے۔ عوام نے سوچا کہ یار یہی تو تین ضرورت ہیں، یہ مل گئی تو ہمیں تو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور سندھ کے عوام روٹی کپڑا اور مکان کے پیچھے بھاگ پڑے۔ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا۔ جب بھی آیا جاگیردار سرداروں کو حکمران بنایا، اور انہوں نے اپنی بڑی گاڑیاں، بنگلے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مال و دولت بنایا اور غریب کو چھوڑ دیا، اور الزام وفاق پر لگایا۔ کہا جی ہمیں وفاق جو ہے نا وہ حصہ پورا نہیں دیتا، جس کی وجہ سے سندھ کا عوام، سندھ کا حاری خوشحال نہیں ہوتا۔ ہمیں اگر صوبائی خود مختاری ملے گی تو ہم بہت امیر ہو جائیں گے، یورپ کی طرح ہم ترقی کر جائیں گے۔ 2008 کے اندر پیپلز پارٹی کو جب اقتدار ملا، صوبائی خود مختاری بھی مل گئی۔ آج 17 سال ہو گئے ہیں، سندھ کے اندر ایک ٹکا بھی سندھ آگے نہیں بڑھا، لیکن آج سندھی کو پھر کہا جا رہا ہے پنجاب ہمارے وسائل لوٹ رہا ہے۔ بھائی صوبائی خود مختاری کیوں لی پھر آپ نے؟ واپس کریں 18ویں ترمیم۔ نہیں، 18ویں ترمیم واپس نہیں کرنی، کیونکہ جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کے تو مزے ہیں، مزے نہیں ہیں تو عوام کے نہیں ہیں، بدحال ہے تو عوام بدحال ہے۔ لاکھوں روپے دے کر نوکری ملتی ہے، جس کو نوکری ملتی ہے پھر وہ لاکھوں روپے پورے کرنے کے لیے کرپشن کرتا ہے۔ جب وہ کرپشن کرتا ہے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر لیتا ہے، اور باقی جو سندھ کے عوام ہیں ان کو محکوم بنا دیتا ہے ان جاگیرداروں کا۔
پیپلز پارٹی تو آپ نے دیکھ لی کہ پچھلے 17 سال سے صرف آپ کو سندھی اجرک، سندھی ٹوپی یہ اور سندھی ٹوپی کے گانے اور جاگو سندھی جاگو پنجاب سے کرنا جھیڑوا یہ گانے دیے آپ کو، باقی آپ کو کچھ نہیں ملا۔ اب سندھ کے عوام کہتے ہیں جی ان کو جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آتی ہے، ووٹ آپ دیتے ہو، آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے بندے کو سپورٹ نہیں کرتے ہو۔ میں آج آپ کو ایسے بندہ کا نام بتاؤں گا جو پچھلے میں 33 سال سے دیکھ رہا ہوں اپنے نظریے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا، ورنہ قابل احترام ہے پیر پگارا صاحب، لیکن پیر پگارا خاندان اس لیول پر ہے کہ ان کو گلی محلے کے غریب کا، رکشے والے کا، ٹریکٹر والے کا، سائیکل والے کا، ٹائر پنچر والے کا، درجی کا، نائی کا، موچی کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، ان کے گھر میں کیا کیا مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ پیر پگارا خاندان نہیں جان سکتا۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں بڑا ادب کرتا ہوں ان کا، لیکن اگر وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ شاید ان کے بارے میں نہیں سوچ سکیں گے، کچھ کر نہیں سکیں گے، لیکن سندھ کے لیے، پاکستان کے لیے پیر پگارا خاندان بہت مخلص ہے اور بہت ہی بہتر ہے۔ لیکن آپ کے لیے جو ہے نا اور بندہ ہے جس کا نام میں بتانے والا ہوں، جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کے صوبے کو اوپر لے جا سکتا ہے، جس نے آج تک یو ٹرن نہیں لیا۔ جب وہ کبھی یو ٹرن لے گا نا، پھر اس یو ٹرن سے واپس جانے میں بھی شاید اس کو زمانے لگے۔ اس بندے کا نام بتانے سے پہلے میں ایک اور بتاؤں گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید الطاف حسین، نہیں سر، الطاف حسین نے مہاجر قوم کو ایک خواب دکھایا، لیکن وہ خواب ہی رہا۔ کہا کہ ہم سب لوگوں کو نکال دیں گے، کراچی ہمارا ہو جائے گا اور ہم خوشحال ہو جائیں گے، لیکن وہ پورا نہیں کر سکے۔ حالات ایسے بنے کہ الطاف حسین کو ملک چھوڑنا پڑا اور وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ اب باہر سے اس کو پاکستان میں لانے کے لیے کوششیں ہو گئی شروع۔ جب پاکستان لا کے ان کو سزا دینے کا فیصلہ ہوا تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاکستان کے دشمنوں کا سہارا لیا۔ ان دشمنوں کی طاقت لابنگ نے برطانیہ سے الطاف حسین کو کراچی نہ آنے دیا، اور انہوں نے پھر الطاف حسین صاحب کو استعمال کیا اپنے مفادات کے لیے اور پاکستان کے خلاف۔ تو پاکستان کا امن تباہ ہو گیا، پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، کراچی کے اندر قتل و غارت گری ہو گئی، ہر ہفتے ہڑتال ہوتی تھی، اور وہ الطاف حسین صاحب کو کرنا پڑتا تھا کیونکہ وہ وہاں پر قید ہے ان طاقتوں کے ہاتھوں میں۔ الطاف حسین نہ ملک کو کل سنوار سکے، نہ کراچی کو سنوار سکے، نہ ملک کو، نہ آئندہ سنوار سکیں گے، کیونکہ وہ وہاں پر قید ہیں۔ ہاں البتہ اگر وہ پاکستان آ جائے، لاہور اور اسلام آباد میں آ جائے، میں ایز اے سیکیورٹی گارڈ ان کی تحفظ کے لیے، سیکیورٹی گارڈ بغیر تنخواہ کے میں ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونے کو تیار ہوں کہ وہ سندھ کے دشمنوں سے، ملک کے دشمنوں سے نکال سکتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، لیکن لندن بیٹھ کر نہیں، انڈیا بیٹھ کر نہیں، امریکہ بیٹھ کر نہیں، صرف پاکستان میں بیٹھ کر۔ لیکن وہ پاکستان میں آ نہیں سکیں گے، جو ان کے دشمن ہیں وہ پاکستان میں ان کو آنے نہیں دیں گے، اور وہ آئیں گے نہیں، اس لیے وہ بھی اس وقت زیرو ہو چکے ہیں۔ پھر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایم کیو ایم کے ان لیڈران کو جنہوں نے الطاف حسین کو چھوڑا اور پھر انہوں نے علیحدہ پارٹی بنائی، جس کی وجہ سے کراچی میں امن تو ہو گیا، وہاں پر وہ قتل و غارت اور وہ تباہی تو نہیں ہو رہی، لیکن جو تباہ ہو چکا ہے اس کو اب اوپر بھی تو لانا ہے نا۔ اوپر کیسے لایا جائے گا؟ وہاں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا۔ میرے کو تو دیکھ دیکھ کے، سن کے رونا آتا ہے جب کراچی کے حالات سنتا ہوں۔ میں کراچی رہا ہوں، کراچی آتا ہوں، جاتا ہوں، کراچی مجھے اپنا گھر لگتا ہے، لیکن کراچی کا جب برا حال دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ تو میں آج آپ کو بہت قیمتی ایک مشورہ دینے لگا ہوں۔ دیکھیں، سندھ کے اندر ایک لیڈر ہے جو 33 سال سے اپنی زبان پہ کھڑا ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر جانے کہتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میری کبھی زندگی میں ان سے بات نہیں ہوئی، لیکن میں اپنی دوربین سے اس کو دیکھتا ہوں، میرے پاس اس کی ساری لائف کی ہسٹری پڑی ہے کہ وہ اپنے نظریے پر کھڑا ہے، وہ لفظ مہاجر پر کھڑا ہے۔ وہ ہے آفاق احمد خان، اس کا دوست تھا عامر خان، جیل میں گیا، کچھ عرصے کے بعد چھوڑ گیا۔ آج جو موجودہ ایم کیو ایم ہے، ان کے گورنر صاحب فاروق ستار بھی جیل میں گئے ہیں، لیکن اتنی لمبی جیل نہیں کاٹ سکیں گے، وہ بھی یو ٹرن لے جائیں گے، لے بھی گئے۔ پوری ایم کیو ایم کے اندر کوئی لیڈر مجھے نظر نہیں آتا کہ جس کے پیچھے سندھ کے عوام اکٹھے ہوں اور وہ فائٹ کر سکے اور سندھ کو اس دلدل سے،
اس بٹے ہوئے ماحول سے، اس نفرت کے ماحول سے نکال سکے۔ آج اگر آفاق احمد صرف لفظ مہاجر کی بات کرتا ہے نا، وہ نہیں ٹوٹا، اس کے ساتھ لاکھوں لوگ اور بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، دکے کھائے ہوئے ہیں۔ پتھر سے کسی نے پوچھا تو گول کیوں ہوا ہے، اس نے کہا بھائی دکے کھا کھا کر۔ آفاق احمد اور اس کمیونٹی کے ساتھ جو نفرت والا رویہ رکھا گیا پچھلے 78 سال سے، اگر میں ہوتا آفاق احمد سے بھی زیادہ مہاجر بنتا جو وہاں ان کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کی زمینیں پورے سندھ کے اندر قابض ہیں، ان کو زمینیں بھی نہ ملے، ان کو زمینیں دی بھی نہ گئی ہوں۔ باہر سے آنے والے اردو سپیکنگ ان کو غیر کہا جائے اور ان کو کہا جائے کہ ہماری ثقافت مانو، ان کی باہیں مروڑی جائیں۔ تو میرے بھائی ایک بلی کا بچہ ہے نا، بلی کا بچہ اگر کمرے میں بند ہو، وہ آپ کے پاؤں کے اندر سے نکلنے کی کوشش کرے گا، آپ پاؤں سے نکلنے نہیں دو گے نا تو بلی کا بچہ آپ کے منہ کے اوپر اٹیک کرے گا۔ یہ تو پھر اردو بولنے والے ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، تو وہ آپ کو جواب کیوں نہ دیں، آپ سے کیوں نہ لڑے، کیوں نہ اپنے حق کے لیے لڑے؟ انہوں نے اپنے حق کے لیے لڑا، لڑتے لڑتے کچھ راستہ غلط اختیار ہوگا، جس کی وجہ سے میں بھی غلط مانتا ہوں کہ انہوں نے کراچی کو تباہ کیا، ہڑتالیں کی، بزنس تباہ کیا، بزنس مین پیسہ اٹھا کے باہر چلا گیا، کراچی سے جو پنجابی تھا، اردو سپیکنگ تھا، میمن تھا، انہوں نے سارا بزنس اٹھایا، کوئی پاکستان سے باہر چلے گئے، کوئی سینٹرل پنجاب میں لاہور سیالکوٹ میں آ کر انڈسٹریاں لگا لی، اور وہاں کا مزدور جو ہے آج وہ بدحال ہے۔ آفاق احمد جو ہے نا، ایک آپ لوگوں کے پاس گفٹ ہے۔ میں سندھ کے اندر بسنے والے پنجابیوں، پٹھانوں، مہاجروں اور محب وطن سندھیوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج اس کو لفظ مہاجر پر کھڑا رہنے دیں، اس کا ساتھ دیں۔ کل جب اس کو یہ احساس ہوگا نا کہ پنجابی نے ساتھ دیا، پٹھان نے میرا ساتھ دیا، سندھی نے میرا ساتھ دیا، بے شک مہاجر کہتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اس کے ہاتھ میں سبز ہلالی پرچم ہے جو آپ لوگوں کو متحد کر سکتا ہے، آپ کی پھنسی ہوئی بھنور میں کشتی نکال سکتا ہے۔ آپ آفاق احمد کی بیک میں جائیں، اس کو سپورٹ کریں، سوشل میڈیا پہ ان کے اکاؤنٹس کو سپورٹ کریں، اگر وہ کال دیں ان کے جلسے میں جائیں، ان کے جلسے میں سبز ہلالی پرچم لے کے جائیں، انشاءاللہ آپ کو ادب ملے گا، محبت ملے گی، احترام ملے گا۔ میں یہاں بیٹھ کر آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ جائیں، آفاق احمد کو گلے سے لگائیں، آپ چھوڑ دیں کلہاڑی والا جھنڈا۔ آپ نے 17 سال سے سندھی ٹوپی اجرک ڈے منا لیے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں۔ جس دن کراچی خوشحال ہوگا نا، پورا سندھ بلکہ پورا پاکستان خوشحال ہوگا۔ اور کراچی کو خوشحال کون کر سکتا ہے؟ کراچی کے گلی محلے نکڑ کو جاننے والا کون ہے؟ صرف آفاق احمد، جو بے شمار جیلیں کاٹ چکا۔ اتنا بڑا بیت الحمزہ تھا، بہت بڑا بیت الحمزہ، میں ایک دفعہ اس کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا، بتایا جی یہ بیت الحمزہ ہے لانڈی میں، بہت بڑا گھر تھا، توڑ دیا، نام و نشان مٹا دیا، اس کو جیل میں ڈال دیا، 23 سال جیل میں رہا، پتہ ہی نہیں تھا کب تک جیل میں رہے گا، پتہ ہی نہیں تھا، آفاق کا نام ختم ہو گیا، لیکن ایک دن باہر نکلا، پھر وہ اپنے نظریے پہ کھڑا تھا۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ جو لوگ سندھ کی خوشحالی اور پاکستان کی خوشحالی چاہتے ہیں نا، یقین جانے سندھ کے اندر سندھی بہت سارے ہیں جو پریشان ہیں موجودہ صورتحال سے۔ میری ہاتھ بند کے ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بندے کا ساتھ دیں۔ پنجابیوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جننے پنجابی کراچی یا سندھ چ رہندے نے نا، انہوں نے میں خاص طور پہ اپیل کرنا کہ جس دن آفاق احمد کا جلسہ ہوئے، تانوں بلاوے یا نہ بلاوے، تسی وہ جلسے جاؤ۔ آفاق دی طاقت ہی سندھ نو بچا سکتی ہے، آفاق دی طاقت ہی سندھو دیش نو بڑھن تو روک سکتی ہے، آفاق دی طاقت ہی تانوں سندھ وچ محفوظ کر سکتی ہے۔ تسی آفاق دا ساتھ دیو۔ میرا بہت پرانا تجربہ ہے، میں بہت اچھی طرح سارے نو پرکھ چکیا۔ آفاق احمد اپنے نظریے تے کھڑا ہے، انی دیر تک کھڑا ہے جنی دیر تک مہاجر نو کم تر سمجھا جاندہ ہے، جنی دیر تک مہاجر نو دیوار نہ لایا جاندہ ہے۔ آفاق احمد مہاجر ہے۔ جس دن تسی انہوں اپنے سینے نہ لاؤ گے، وہ مہاجر نہیں ہوئے گا، وہ پاکستانی ہوئے گا۔ تانوں اپنا باپ بھی نظر آئے گا دے وچ، تانوں اپنا وڈا بھائی بھی نظر آئے گا، تانوں اپنا بیٹا بھی دے وچ نظر آئے گا۔ اے میرا تجربہ جے، انہوں مان لو، انشاءاللہ تسی فائدے چ رہو گے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ سبز ہلالی پرچم کو بلند کرنے کے لیے اس وقت جس کے ہاتھ میں سبز ہلالی پرچم ہے وہ صرف آفاق احمد ہے۔ آفاق احمد کا ساتھ دیں، اور آفاق احمد صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں، میرے میسنجر میں مجھے رپلائی دیں کہ کیا میری اس دلیل سے آپ اتفاق کرتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ اتفاق کرتے ہیں تو میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پنجاب سے آپ کے ساتھ ہوں گا۔ اگر آپ اس پہ ایگری نہیں کرتے، لفظ مہاجر پہ ہی کھڑے رہنا چاہتے ہیں، آپ کو پنجابی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پٹھان کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سندھی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ مجھے کمنٹ کر دیں، دوبارہ ویڈیو بنا کر اپنے نیٹ ورک پر لگاؤں گا۔ جن لوگوں نے میری یہ ویڈیو سنی ہے
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں کون ہوں؟ میں نوید ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں یہ گلا پھاڑ رہا ہوں آپ کے لیے پھاڑ رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ گلا پھاڑا ہوا ضائع نہ ہونے دے، آپ اس ویڈیو کو ری پوسٹ کریں۔ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو یوٹیوب اس کو ریکمینڈ کرے گا، لائک کریں گے تو یوٹیوب اس کو سینڈ کرے گا، اگر آپ کمنٹ کریں گے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو میں ان کمنٹ کو پڑھ کر پھر ایک ویڈیو بناؤں گا۔ اگر آپ ٹک ٹاک فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کریں، اپنی آئی ڈی پہ لگائیں۔ یہ قیمتی ویڈیو ہے، میرے نیٹ ورک کے اوپر اس کی طرح کی اور بے شمار ویڈیو ہیں، آپ دیکھیں، میری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک روشن مستقبل نظر آئے گا۔